دھمکی دی ہے رانا ثناءاللہ، میرا وعدہ ہے کہ تم چھپ نہیں سکو گے اسلام آباد میں۔ 25 مئی کو تو ہماری تیاری نہیں تھی۔ ایک پرامن احتجاج میں ہم جا رہے تھے اور تم نے ہمارے پہ ظلم کیا، اور جو ہماری خواتین کے اوپر، بچوں پہ، فیملیز پہ جو تم نے شیلنگ کی، ہماری تو تیاری نہیں تھی تب، کیونکہ ہم نے ڈیزل نے 2 دھرنے دیے، کانپے ٹانگنے والی بلاول نے اس نے 1 دھرنا دیا۔ ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا، یا ہم نے تو کسی کا راستہ نہیں روکا، تو ہم تب تو تیار نہیں تھے۔ اب ثناءاللہ اور تمہارا جو شہباز شریف، وہ ویسے ڈرا رہتا سارا وقت۔ آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ اب تیاری سے انشاءاللہ ہم آئیں گے، جب بھی ہم کریں گے، اور وہ فیصلہ میں کروں گا جب میں سمجھوں گا کہ میری تنظیمیں بالکل تیار ہیں۔ اس کے سے اتارو، تبدیلی آ گئی ہے یارو، وطن کی حالت کو سدھارو، تبدیلی آ گئی ہے یارو۔ اب پوری کر لوں، ابھی بعد میں نعرے مرواؤں گا آپ سے میں، اور تھوڑی انرجی بچا لینا۔ ہفتے کو آپ نے انشاءاللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہفتے کو جو ہم اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں اسلام آبادی کی، آپ کی تنظیم کو خاص طور پہ میں چیک کروں گا۔ میں ہوں گا اس دن رحیم یار خان جلسہ کر رہا ہوں گا، ادھر سے میں آپ کو چیک کر رہا ہوں گا کہ اسلام آباد کس تعداد میں باہر نکلتا ہے ہفتے کو۔ تو اچھا اب سنو، آخری دو باتیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے گھر گھر جانا ہے، لوگوں کو آپ نے تیار کرنا ہے حقیقی آزادی کی تحریک میں۔ ہم نے ایک پیمفلٹ بنائی ہے جو علی اوان اور خرم انشاءاللہ آپ میں بانٹ دیں گے، جو لوگوں کو بتائیں گے کہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے کیا، کیوں آپ نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے، کیوں وہ لوگ جو بڑے بڑے کرپشن کیسز میں ملوث تھے وہ اپنے آپ کو معاف کروا رہے ہیں، خود ہی قانون بنا کے خود ہی اپنے آپ کو کرپشن کیسز سے نکال رہے ہیں اربوں روپے کے، اور وہ اس امپورٹڈ حکومت میں آ کے پیسہ بنا رہے ہیں کرپشن کیسز معاف کر کے، اور لوگوں کو مہنگائی کے سمندر میں ڈوبتے جا رہے ہیں لوگ۔ 45% مہنگائی، جس کو سینسٹیو ایس پی آئی کہتے ہیں، یہ 50 سال کے بعد اتنی مہنگائی ہے، اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ روپیہ گرتا، جس طرح روپیہ گرتا جائے گا مہنگائی بڑھتی جائے گی۔ بجلی کے بل لوگوں کے اوپر، جس طرح بجلی کا بم گرا ہے لوگوں پہ، تو آئی ایم ایف تو کہہ رہا بھی مزید اور بجلی مہنگی ہوگی۔ اس لیے آپ نے سارے لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ اس حکومت کا کبھی بھی آنے کا مقصد عوام کی خدمت کرنا نہیں تھا، انہوں نے اپنی چوری بچانی تھی، اور دوسرا انہوں نے جو باہر آقا جو ان کو لے کے آئے ہیں ان کے مطابق پاکستان کو چلانا تھا، ان کے حکم کے اوپر۔ آپ نے سب کو تیار کرنا ہے، اور انشاءاللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا سیٹرڈے کو جو ٹرن آؤٹ تنظیم نکالے گی لوگوں کو، وہ تاریخی ہوگا۔ ایک منٹ، سارے ذرا مجھے بتائیں کہ ہفتے کو آپ نے پورا زور لگانا ہے انشاءاللہ، اور اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ کس دن میں نے کال دینی ہے۔ وہ کال صرف مجھے پتہ کب دینی ہے، اور صرف میں فیصلہ تب کروں گا جب میں سمجھوں گا کہ میرے ٹائیگر اور ٹائیگریسز تیار ہیں آزادی کے لیے۔ خاموشی سے جو میں آج اتنی زبردست اپنی تنظیم کے سامنے جو میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں، پیچھے ادھر چپ دیکھیں، آزادی
दुनिया की तारीख में कभी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। आजादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है, जदोजहद करनी पड़ती है, जिहाद करनी पड़ती है। जो लोग इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो इस निजाम से भरपूर फायदा उठा रहे हैं। जो लोग अरबों खरबोपति बन चुके हैं इस निजाम के ऊपर कब्जा करके, वो कभी आराम से हमें आजादी नहीं देंगे। ये जो आपकी हकीकी आजादी की तहरीक है, ये दरअसल तहरीक के पाकिस्तान के बाद जब हमारे बड़ों ने जदोजहद करके पाकिस्तान बनाया, ये उसके बाद सबसे बड़ी तहरीक है कि इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद किया जाए। हकीकी आजादी क्या है? हकीकी आजादी सबसे पहले आपको समझनी है, क्योंकि देखें, आपने लोगों के अंदर जाना है। लोग आपसे पूछेंगे कि हकीकी आजादी क्या है। हकीकी आजादी सबसे पहले अपने ज़हन में, अपने दिल में और दिमाग में वो कैसे आती है? जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह का दावा करते हैं कि मैं अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकूंगा, दरअसल आप अपनी आजादी का ऐलान करते हैं कि मैं आजाद इंसान हूं। जब आप अल्लाह को मानते हैं और सिर्फ एक खुदा को मानते हैं, आप साथ ये भी अपनी आजादी का दावा करते हैं। मैं इसलिए अपनी कौम को जब से प्राइम मिनिस्टर बना, मदीना की रियासत की समझाने की कोशिश की। रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई कि बड़े बड़े स्कॉलर्स हमारे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, यूनिवर्सिटीज डिबेट्स करवाएं, बताएं कि वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था मदीना में, कि चंद ही सालों के अंदर जिन लोगों की कोई हैसियत ही नहीं थी, उन्होंने दुनिया की इमामत की। ये इंसानी तारीख का हिस्सा है कि 10 साल में इंसान तब्दील हुए, 622 से 632। जब मेरे नबी इस दुनिया से गए, 10 सालों के अंदर वो लोग जो 2 सुपर पावर्स के बीच में हैसियत ही नहीं थी उनकी, 10 सालों के अंदर वो तब्दील हुए। वो इनकलाब फिक्री इनकलाब था। जंगों के अंदर तो सिर्फ 1200-1300 सारे लोग 10 साल में मरे थे, दोनों तरफ। टोटल लोग 1200-1300 उन जंगों के अंदर मरे थे। लेकिन ज़हनों के अंदर इनकलाब आया था, और वो शुरू हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह के दावे से। तो सबसे पहले तो हमने अपने आप को आजाद करना है। आप उसी दिन आजाद हो जाते हैं जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह आपके दिल में चला जाए। और ये ना समझे कि सिर्फ वो पत्थर के बुतों को पूजा करना शिर्क है। मेरी नजर में जब एक इंसान अपने ज़मीर का सौदा करता है, जब अपने आप को ज़मीर को बेचता है, और जो सबसे खौफनाक बुत, खौफ का बुत, जब वो खौफ के बुत के सामने झुक के राय हक से उतरता है,